السلام علیکم دوستوں، پاکستان کا 2024 کا قومی بجٹ قومی اسمبلی کے اندر پیش اور پاس ہو چکا ہے اور تقریباً تمام اپوزیشن کی پارٹیز اس کو کنڈیم کر رہی ہیں، اس کے خلاف ہیں، اس کو کرٹیسائز کر رہی ہیں، اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور اخباروں کی سرخیوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ در حقیقت یہ بجٹ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ IMF کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا تاکہ اگلا قرضہ ان سے وصول کر لیا جا سکے جو کہ 6 to 8 بلین ڈالرز کا اگلے 3 سال پر بنیاد رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بجٹ کے انڈیویجول حصوں کے بارے میں بات کروں، آپ کو سمجھاؤں کہ بجٹ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا فلسفہ ہے اس بجٹ کے پیچھے، کیا اکنامک تھنکنگ ہے اس بجٹ کے پیچھے۔ آخرکار یہ کسی ایک انڈیویجول کا کام نہیں، یہ صرف ہمارے اکنامکس منسٹر جناب اورنگزیب کا کام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری منتخب سیاسی حکومت ہے، اس کے ساتھ PMLN بھی ہے، اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اور دیگر اور جماعتیں ہیں۔ تو آئیے ذرا غور سے سنیے سب سے پہلے کہ فائنانس منسٹر آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ بجٹ کے پیچھے اوور آل فلسفہ کیا ہے، ذرا سنیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کمرشل سپیس میں حکومتی عمل دخل کو کم کرنے اور نجی شعبے کو فروغ دینے پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی معیشت میں پرائیویٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دیں اور چند افراد کی بجائے پاکستان کے عوام کو اپنی ترجیح بنائیں۔ حالی دہائیوں میں سے ہم اکنامک امبیلنس کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ وہ اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ کاری، معاشی پیداوار اور برآمدات دباؤ کا شکار ہے۔ ماضی میں ریاست پر غیر ضروری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا جس کی وجہ سے حکومتی اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے۔ اس کا خمیازہ مہنگائی، کم پیداواری صلاحیت اور کم آمدن والی ملازمتوں کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس لو گروتھ سائیکل سے باہر آنے کے لیے ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کو آگے بڑھانا اور معیشت میں انسینٹیوز کو صحیح کرنا پڑے گا، جیسے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ ڈٹرمنڈ اکانومی سے ایک مارکیٹ ڈریون اکانومی میں تبدیل ہونا پڑے گا۔ جی جناب، آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا کہ فائنانس منسٹر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب عالی ہم ایک اسٹیٹ ڈریون ماڈل سے ایک مارکیٹ ڈریون ماڈل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ مارکیٹ ڈریون ماڈل کے اندر ایلیٹ کیپچر ختم ہوگا، ہم اسٹیٹ ڈریون ماڈل سے اگر دور ہوں گے ماڈل سے تو اس کے نتیجے میں ایلیٹ کیپچر کم ہوگا۔ یعنی کہ دو یہاں پہ دعوے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ کئی جگہ ہمیں نظر آئے ہیں۔ نیو لبرلزم کی تاریخ اب تو 45 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ تو ایک دعویٰ یہ ہے کہ ہم چھوٹی حکومت بنائیں گے۔ چھوٹی حکومت اکثر و بیشتر جس طرح رونلڈ ریگن جیسے اور نیو لبرل مارگریٹ تھیچر جیسے لوگ اسی طرح بیچا کرتے تھے، اسی طرح پبلک میں اس کو پلیڈ کیا کرتے تھے کہ اس سے ٹیکسز کم ہوں گے، اور لوگ کہتے تھے ہاں یار ٹیکسز کم ہوں گے، یہ تو بڑا بہتر ہے، تو لہٰذا نیو لبرلز کو ہی سپورٹ کی گئی۔ تو ایک تو ان کا دعویٰ یہ کہ چھوٹی حکومت ہوگی یعنی ٹیکسز کم ہوں گے، کم پیسوں کے اندر ہم زیادہ بہتر کام کر کے دیں گے۔ دوسرا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ریاست جہاں پہ بڑی ہوگی وہاں ایلیٹ کیپچر ہوگا، اور اگر ہم اس کو توڑ دیں گے پرائسز بھی نارملائز ہو جائیں گی، ایلیٹ کیپچر بھی ختم ہو جائے گا، اور مارکیٹ ڈریون جیسے کوئی ایگیلیٹیرین قسم کی اور بڑی میرٹ بیسڈ قسم کی اکانومی ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی اور ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ یہ دو کی نیو لبرل دعوے ہیں جو کہ ہم صرف اورنگزیب صاحب سے نہیں سنتے آئے بلکہ ہم پچھلے کئی سالوں سے مفتاح اسماعیل سے اور بہت سارے خرم حسین سے اور بہت سارے لوگوں سے سنتے آئے ہیں کہ جناب علی اگر ہم یہ کر دیں گے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ذرا دیکھتے ہیں یہ دو دعوے درست ہیں کہ نہیں، مگر اس سے پہلے یہ بھی آپ کے ذہن میں ڈالتا چلا جاؤں کہ IMF والے یہ نہیں کہتے کہ آپ نے بجٹ بڑھانا ہے یا آپ نے بجٹ کم کرنا ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بجٹ بیلنس کرنا ہے۔ غور طلب بات ہے، وہ یہ نہیں کہتے بجٹ بڑھانا ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتے کم کرنا ہے، وہ کہنا جتنے اخراجات ہیں اسی کے سامنے سے آپ کی آمدنی ہونی چاہیے، جتنی آمدنی اتنے ہی اخراجات ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ان دونوں چیزوں کو بیلنس میں لانے کے لیے آپ اخراجات بھی کم کر سکتے ہیں، یعنی چھوٹی حکومت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اخراجات کم کریں گے تو ٹیکس بھی کم ہوں گے۔ تو کیا حکومت نے ایسا کیا؟ کیا حکومت نے چھوٹی حکومت بنائی یا کیا سائز آف گورنمنٹ بڑھ رہا ہے؟ نیو لبرلزم کا کلیم تھا کہ ہم چھوٹی حکومت بنائیں گے، حکومت جو ہے بزنس نہیں کرے گی، حکومت بزنس سے باہر نکلے گی، حکومت اکانومی سے باہر نکلے گی۔ آئیے آپ کے سامنے اعداد و شمار حاضر ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا بلکہ بجٹ جو ہے اوور آل 30% سے بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 4 سالوں کے اندر 2022 سے لے کے اب تک یہ تقریباً ایکسپونینشلی بڑھ رہا ہے، یعنی 2017 سے لے کے
2022 तक जिस स्पीड पे ये बढ़ता रहा है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से 2022 से लेके 2024 के अंदर पाकिस्तान का बजट बढ़ रहा है, अगरचे हमारी इकोनॉमी इस स्पीड पे नहीं बढ़ रही। तो इसका ज़ाहिरी बात है मतलब ये है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी के हिसाब से बढ़ रही। यही मामला एक्सपेंडिचर्स के हैं। एक्सपेंडिचर्स की भी आप देख सकते हैं कि स्पेंडिंग तेज़ी से बढ़ रही है और पहले से ज़्यादा तेज़ी से पिछले 2 सालों के अंदर बढ़ रही है। और इनफैक्ट डेट रीसर्विसिंग भी, यानी कि हमने जो लोगों को कर्जे वापस अदा करने, वो भी तेज़ी से, लिहाजा ज़ाहिरी बात बढ़ेगी, वो 34% से बढ़ रही है। ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से ये ग्रीन एरिया बढ़ रहा है, ये बल्कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है ग्रीन एरिया। तो ये सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है डेट रीसर्विसिंग का एरिया, क्योंकि हम कर्ज़ों पे मईशत चला रहे हैं तो कर्ज़ों का बोझ मईशत पे बढ़ता और हुकूमत पे भी बढ़ता चला जा रहा है। आगे देखें कि रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। अब देखें टारगेट उन्होंने कितना बड़ा सेट किया है। ये लाल लकीर आपको जो नज़र आ रही है ये इस साल का टारगेट है जनाब आली, जो बजट के अंदर पेश किया गया। और आप देख सकते हैं कि ये 40% से बढ़ा दिया गया। पिछले साल यानी 2023 के बजट के अंदर भी इसमें बड़ी ड्रामेटिक जो थी इंक्रीज थी, मगर अब तो उन्होंने उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और उन्होंने कहा कि तकरीबन इसको डबल ही कर दो, जितने पैसे कमा रहे हैं उससे डबल पैसे जो है हुकूमत के पास आने चाहिए। और जाहिर बात है ये टैक्सेस से आएंगे, टैक्सेस ऑल्सो 41% से आप देख सकते हैं बढ़ रहे हैं। बजट में सबसे बड़ा इजाफा PSDP यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये लकीर कितनी तेज़ी से आगे बढ़ी है। इनफैक्ट ये 50% से 49% से बढ़ाया गया है। इतना बड़ा इसके अंदर इजाफा किया गया है और हुकूमत की सोच यही है कि PSDP के अंदर इजाफा करने के नतीजे में वो इकोनॉमी को 3.5% से ग्रो कर सकेंगे। मगर अगर आप गौर से काली लकीर को देखें, वो है, एक है बजटेड जो कि ग्रीन लकीर है और एक है एक्चुअल कितना पिछले साल उनको बजट मिला। तो आप देखेंगे कि उन्होंने बजट तो अपना बढ़ाया मगर एक्चुअली उनको तकरीबन उतना ही मिला 2023 में जितना उनको 2022 में मिला था, और 2022 में भी उतना ही मिला जितना 2021 में मिला था। क्यों? उसकी वजह यह है कि बजट आप बढ़ा देते हैं मगर जब टैक्स रेवेन्यू इकट्ठी नहीं होती तो PSDP को सबसे पहले स्लैश किया जाता है। और अगर PSDP को स्लैश किया गया, जो कि मेरा ख्याल है डेफिनेटली होगा इस साल, तो आप देखेंगे कि वो जो गोल है कि 3.5% से इकोनॉमी ने ग्रो करना है वो भी अचीव नहीं होगा। आगे देखें कि क्या एक्सटर्नल डिपेंडेंस हमारी कम हो रही है? हरगिज़ नहीं। हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के बजट के अंदर ये बजटेड है कि 20 बिलियन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमें मिलेगी। $20 बिलियन बाहर से हमारे पास पाकिस्तान के अंदर आएंगे किसी ना किसी फाइनेंसिंग के हवाले से। IMF के भी आएंगे और दूसरे भी बहुत सारे पैसे आएंगे। इसकी डिटेल्स क्या है गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं किया। कितने पैसे कहाँ से आएंगे हमें नहीं पता। अब गौर कीजिए कि क्लेम क्या है कि छोटी हुकूमत होगी और कम टैक्सेस होंगे, हुकूमत इकोनॉमी में से बाहर आएगी। क्या आपने जो इदाद शुमार देखा है उससे आपको यह साबित होता है कि हुकूमत इकोनॉमी में से बाहर आ रही? हरगिज़ नहीं। आपके सामने कि इनफैक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, बजट बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, हुकूमत का साइज़ छोटा नहीं हो रहा बल्कि हुकूमत का साइज़ बड़ा हो रहा है। तो औरंगज़ेब साहब जब ये दावा करते हैं कि हुकूमत को तो इकोनॉमी में से निकलना है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो उन्होंने बजट पास किया वो तो बिल्कुल इसके बरअक्स बात है। हुकूमत जो है इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही, मगर सवाल ये पैदा होता है कि उसका किरदार तब्दील हो रहा है। वो क्या रोल प्ले कर रही है, इसमें बहुत बड़ी तब्दीली है। यानी कि जब आप बजट को ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो आपको ये देखना होगा कि हु इज गेटिंग मोर एंड हु इज गेटिंग लेस। किसका बजट बढ़ा दिया गया और किसका बजट कम कर दिया गया, ये असल सवाल है पॉलिसीज का। जब वो ये कहते हैं कि हुकूमत को मईशत में से निकलना है तो असल में हुकूमत तो पहले से बड़ी हो रही, रियासत तो पहले से बड़ी हो रही, रियासत का फाइनेंशियल फुटप्रिंट एक्चुअली पहले से बड़ा हो रहा है। जी हाँ, गौर कीजिए, आपके सामने इदाद शुमार मौजूद हैं। मगर वो ये नारा किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कुछ सेक्टर्स को उन्होंने काटना होता है, कुछ चीज़ों को उन्होंने काटना होता है और कुछ चीज़ों को उन्होंने एक्चुअली बढ़ाना होता है। आइए देखते हैं किन चीज़ों को उन्होंने काटा, किन चीज़ों को उन्होंने बढ़ाया। सबसे पहले तो आपके सामने है जनाब आली कि डिफेंस का बजट भी बढ़ गया है। 17.6% डिफेंस का बजट पिछले साल से भी बढ़ा है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि डिफेंस का बजट एक्चुअली कम किया गया हो। पहले 1.85 ट्रिलियन था जो कि रिवाइज्ड एस्टिमेट था, यानी कि जो बजटेड था उसके बाद उन्होंने मजीद और उसमें से हासिल किया और अब 2.12 ट्रिलियन रुपीस डिफेंस के बजट में जाएगा। और लोग अच्छी तरह ये बात
جانتے ہیں کہ ڈیفینس کی جو پینشنز وغیرہ کا سارا سلسلہ ہے وہ سویلین میں ڈال دیا جاتا ہے. انفیکٹ 800 میں سے 600 جو ہے وہ جاتا ہے ڈیفینس کی طرف اور 200 صرف پینشنز میں جاتی ہے سویلین پینشنز کی طرف. تو واسٹ میجورٹی یہ بھی جو ہے یعنی کہ پینشنز کا بجٹ ایکچولی فوج کی پینشنز میں جاتا ہے جو کہ فوج کے بجٹ میں شامل نہیں کیا جاتا. اگر وہ آپ شامل کر لیں تو آپ کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ فوج کا بجٹ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا. اسی طرح جو ٹاپ لیول کے بیوروکریٹس ہیں یعنی گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر بھی 20% اضافہ کر دیا گیا. ان کو بھی مبارک ہو. کیا آئی پی پیز کے حوالے سے حکومت نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ کم کی جائیں گی؟ آئیے حکومت کی یا فائنانس منسٹر کی اپنی تقریر. اور ان اقدامات کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ سال کے اختتام تک سرکولر ڈیٹ سٹاک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. بجلی چوری کے خلاف مہم سے ہمیں 50 ارب روپے کی بچت ہوگی. اگلے سال کے لیے چند اصلاحات درج ذیل ہیں. نقصانات کو کم کرنے کے لیے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کارکردگی کو بہتر بنانا، پبلک سیکٹر کمپنیز کی اور گورننس کو اور مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے بورڈ آف مینجمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز شامل کیے جا رہے ہیں. 9 ڈسکوز اور جینکوز کی دستکاری کو تیز کرنے کا منصوبہ ہے. بجلی چوری کے خلاف مہم کو زیادہ منظم اور انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے گا. بجلی کی پیداوار کو مہنگے امپورٹڈ فیول کی بجائے رینیوبل انرجی یعنی ونڈ، سولر اور ہائیڈل پاور جنریشن کی طرف منتقل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. توانائی کے شعبے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 253 ارب روپے کی خطیب رقم بجٹ کی گئی ہے. اس شعبے کے اہم منصوبوں میں انسٹالیشن آف ایسٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اور ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کے لیے 65 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے. اس طرح الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن ایفیشنسی کے منصوبے کے لیے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. جام شوروں میں 1200 میگا واٹ کول پاور پلانٹ کے لیے 21 ارب روپے اور این ٹی ڈی سی کے سسٹمز بہتری کے لیے 11 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے. لیں جی، آپ نے خود ہی سن لیا کہ فائنانس منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم ہر دوسرے طریقے سے بجلی کی سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل کریں گے، مگر آئی پی پیز کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہیں، جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کی انہوں نے قطعی طور پہ کوئی بات نہیں کی. کرکٹ میں کہتے ہیں نا، بال کو بس ویل لیفٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ارادہ یہی ہے کہ وہ ریکوری کو تیز کریں گے، وہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کریں گے، وہ ریکوری تیز کریں گے، آپ سے زیادہ پیسے وصول کریں گے، مگر ہرگز وہ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. اس کا مطلب ہے وہ سارا سلسلہ جو پاور سیکٹر کو آئی پی پیز کو سبسڈی مل رہی ہے وہ جوں کی توں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آپ سے پیسے وصول کیے جائیں گے اور ان لوگوں کو دیے جائیں گے. یہ بھی بات کلیئر ہوگی. جہاں تک ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کا تعلق ہے، آپ میری بات نہیں مانتے تو شاہد کاردار صاحب کا یہ بہت ہی بہترین آرٹیکل ابھی آیا ہے، اس کو غور سے پڑھیں. اس کے اندر بہت سارے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اہم ترین نکات ہیں کہ یہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے. یہ پرائیویٹائزیشن مینیجیبل ہے. انفیکٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ ڈسٹریبیوشن فائنینشلی انوائبل بھی ہوگی. میں تفصیل میں نہیں جاتا. سادہ سی بات یہ ہے کہ پاور ڈسٹریبیوشن ایک نیچرل مونوپولی ہے. جو نیچرل مونوپولی ہوتی ہے اس کو جب آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں تو کمپٹیشن نہیں بڑھ جاتا. جب کمپٹیشن پہلے سے کم ہو جاتا ہے اور کمپٹیشن جب نہیں بڑھے گا تو پھر پرائسز اوپر جائیں گی، نیچے نہیں جائیں گے. وہ مزید پرائس ڈسکرمنیشن پیدا ہوگی اور جب بجلی کی قیمتیں اوپر جائیں گی جو کہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن سے لازمی ہونے جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اکانومی مزید اور سلو ڈاؤن ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو کراچی الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن دیکھ لیں. انہوں نے جب بجلی بڑھانے کی کوشش کی، ریٹ بڑھانے کی کوشش کی، ریکوری بڑھانے کی کوشش کی، سٹیزنز نے شور مچایا. نیپرا نے ریٹ اس کا سیٹ کیا اور حکومت کو پھر ٹیکسز سے وہ ریٹ بھرنا پڑا. بجلی کا ریٹ پورے ملک کے اندر مہنگا کر کے، ٹیکسز وصول کر کے اور چیزیں کر کے. یہی معاملات باقی ڈسکو کے ساتھ جو کراچی الیکٹرک کے ساتھ ہوا ہے وہی لاہور الیکٹرک کے ساتھ بھی ہوگا اگر لاہور الیکٹرک کو بھی کراچی الیکٹرک کی طرح ہی پرائیویٹائز کر دیا گیا. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن بھی سن لیجیے. یہ 6 کمپنیاں ہیں جو کہ گورنمنٹ نے شارٹ لسٹ کی ہیں کہ یہ پی آئی اے کو خرید لیں گی. اس میں کون سی کمپنیاں؟ غور کریں. فلائی جنا آپ کے سامنے ایک ایئر لائن ہے، ایئر بلو ایک ایئر لائن ہے، عارف حبیب کارپوریشن کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور وائی بی ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. مزید آگے چلتے ہیں.
سرین ایئر لائنس آپ کے سامنے ہے, اس کے علاوہ بلو ورلڈ سٹی, بلو ورلڈ ایویشن کا گروپ, یعنی 6 میں سے 4 کمپنیاں جو بڈ کر رہی ہیں کہ یہ پی آئی اے ہمیں بیچ دیا جائے, وہ خود ایئر لائن کمپنیز ہیں. اب اگر ان کو آپ بیچ دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, کمپٹیشن بڑھے گا یا کمپٹیشن کم ہوگا؟ ڈیفینیٹلی کمپٹیشن پہلے سے کم ہوگا, اور اس کے نتیجے میں قیمتیں جو ہیں ایئر فیئر کی قیمتیں بھی پہلے سے زیادہ بڑھ جائیں گی. آگے آپ دیکھیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو مسٹ گو اپ. اورنگزیب صاحب نے تقریر میں کہا دا ریئلٹی از دیٹ 9.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ول ناٹ رن اے کنٹری. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ کل اگر ملک کے اندر 100 روپے کمائے جا رہے ہیں تو صرف 9.5 روپے حکومت کے پاس آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس کو بڑھانا ہے. کلیئر ہو گئی بات ونس اگین کہ ٹیکسز کو بڑھانا ہے, حکومت کو بھی بڑھانا ہے. ٹیکسز کو بڑھانے کا مطلب ہے کہ آپ سے ہی نکالنے ہیں ٹیکسز, اکثر وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے نکالتے ہیں. شاید آپ اورنگزیب صاحب کی یہ بات سن چکے ہوں کہ جی دیور نو سیکرڈ کاؤز, ہر بندے کو ٹیکس دینا ہے. اور شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ ججز, جنرلز, بیوروکریٹس, آئی پی پیز یہی پاکستان کی سیکرڈ کاؤز ہیں. مگر جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس کی بات نہیں کر رہے تھے, وہ بات کر رہے تھے سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹیز کی. جب وہ کہہ رہے تھے کہ نو سیکرڈ کاؤز, ان کا مطلب تھا کہ سیلز ٹیکس بھی بڑھائیں گے, کسٹم ڈیوٹیاں بھی بڑھائیں گے. جی ہاں, اور مزید یہ کہ سیکرڈ کاؤ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے تو آپ سیکرڈ کاؤ نہیں ہیں, آپ قربانی کی کاؤ ہیں, کیونکہ جناب عالی سیلریز کے اوپر ٹیکسز بڑھنے لگے. ایون اگر آپ 51, 55, 60,000 روپیز کما رہے ہیں تو آپ کی سیلری پہ مزید ٹیکس جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے. جی ہاں, ایبسولوٹلی یہ نیا ٹیکس سلیب انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے, اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, مگر اس میں سے حکومت کی یہ توقع ہے کہ ₹70 بلین وہ مزید لوگوں سے, سیلریڈ لوگوں سے حاصل کریں گے. 70 بلین وہ سیلریڈ لوگوں سے مزید حاصل کریں گے آپ کے اوپر ٹیکسز بڑھا کے. کون بینیفٹ کر رہا ہے اور کون ہرٹ ہو رہا ہے آپ کے سب سامنے. مزید پرسنل کمپیوٹر پہ سیلز ٹیکس 10%, لیپ ٹاپ, نوٹ بکس, اسٹیشنری آئٹمس, شیر مال, بن اینڈ رسک, سویٹ شاپس, پولٹری, کیٹل فیڈ, نیوز پرنٹ اینڈ بکس پہ 10% سیلز ٹیکس بڑھا دیا جائے گا. وڈرال آف ایگزمپشن آن امپورٹس آف گراؤنڈ نٹس, مارجرین, فوڈس پہ, فریش اینڈ ڈرائی فروٹس پہ, ہائیبریڈ وہیکلس پہ بھی ایگزمپشنز جو ہے وہ ختم کر دی جائیں گی. ایروسول پہ مزید جو ہے کسٹم ڈیوٹیاں لگا دی جائیں گی. لیدر اینڈ ٹیکسٹائلس پہ مزید جو ہے سیلز ٹیکس لگا دیا جائے گا. ایف ای ڈی شوگر پہ لگا دیا جائے گا, اسی طرح ایف ای ڈی سیمنٹ پہ لگا دیا جائے گا. اور یہ سنیں 30 بلین سیلز ٹیکس کی ایگزمپشن جو ہیلتھ سیکٹر کو دی گئی تھی وہ بھی وڈرا کر لی گئی ہے. ان سب چیزوں سے مہنگائی بڑھے گی, قیمتیں بڑھیں گی. جب آپ کی سیلری پہ ٹیکس زیادہ لگ رہا ہوگا, ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوگا, اور ان چیزوں کی قیمتوں کے اندر جب اضافہ ہوگا تو جنرل رائز ان پرائسز بھی ڈیفینیٹلی ہوگا, جنرل انفلیشن ہوگی. تو آپ دونوں طرف سے مار کھائیں گے. آپ دیکھنا اگلے سال کیا ہوتا ہے. گورنمنٹ کا کلیم کیا تھا؟ کلیم یہ تھا نیو لبرلز کا, ان سب لوگوں کا, کہ ریاست جو ہے وہ ایلیٹ کیپچر کر رہی ہے, مگر جب ہم مارکیٹ اکانومی کریں گے تو بڑا ایگیلیٹیرینزم پیدا ہو جائے گا. اب آپ کے بالکل سامنے کہ چاہے ریاست ہو یا مارکیٹ ہو, دونوں کے اوپر بنیادی طور پہ ایلیٹ کیپچر ہے. اور مزید جو نجکاری ہو رہی ہے وہ آپ کو تھوڑی پی آئی اے بیچ رہے ہیں, وہ آپ کو تھوڑی ڈسکوس میں شیئر بیچ رہے ہیں. فار گاڈ سیکس, وہ مزید مونوپلی پاور بڑھائیں گے, ایلیٹ کیپچر مزید اور بڑھ جائے گا. سرین ایئر, ایئر بلو ایئر, جنا وغیرہ نے جب پی آئی اے خرید لینی تو اس سے ایلیٹ کیپچر کم نہیں ہوتا, اس سے ایلیٹ کیپچر بڑھ جاتا ہے. اور باہر کے لوگوں نے آ کے, جب دبئی وغیرہ کے لوگوں نے نہ صرف آپ کے ایئرپورٹس خرید لینے, آپ کی پاور گریڈز وغیرہ خرید لینی ہے, تو کتنے گیا تہاڈا کتنے ਉਹਦੇ 'ਚ کم جانا ہے. تسی یہ نہ سمجھو کہ ایلیٹ کیپچر ਇਹਦੇ نتیجے 'ਚ کٹ جائے گا, بلکہ بڑھ جائے گا ایلیٹ کیپچر. اور میں تو یہ کہوں گا کہ بلکہ انٹرنیشنل کیپٹل کا کیپچر پاکستان کے وسائل کے اوپر اور مزید بڑھ جائے گا. کس کو زیادہ پیسے ملے؟ آئیں ذرا سمری کرتے ہیں. فوج کو زیادہ مل رہے ہیں, پرائیویٹ بینکوں کو سرکار زیادہ پیسے مل رہے ہیں, کیونکہ جو ڈیٹ ری سروسنگ ہے, جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے, میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور وہ کوئی کمی اس میں نہیں آ رہی. مزید ہم پیسے لے جا رہے ہیں, باہر سے بھی لے رہے ہیں, اپنے بینکوں سے بھی لے رہے ہیں, ان کو پیسے جو ہم دے جا رہے ہیں. تو پرائیویٹ بینکس کے لیے موجیں ہی موجیں ہیں, بیوروکریٹس کے لیے موجیں, ان کی سیلریز کے اندر بھی اضافہ ہوا, اور پی ایس ڈی پی کے اندر بھی ریکارڈ بریکنگ اضافہ ہوا. تو اس کا مطلب ہے وہ بجٹ بھی بڑا کنٹرول کر رہے ہیں, اور ان کی اپنی سیلریز بھی بڑھ گئی ہیں, تو ان کی بھی موجیں ہی موجیں. اور مزید آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹس میں بھی کوئی کمی نہیں نظر آ رہی. سو کن لوگوں کو زیادہ مل رہا ہے؟ فوج کو بھی, بینکس کو بھی, بیوروکریٹس, ان لوگوں کو, ایلیٹ کو پہلے سے زیادہ ہی ملے گا, فکر نہ کریں آپ. اور کم کس کو ملے گا؟ سیلریڈ کلاس کس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیے گئے, ان کو کم ملے گا. تمام کنزیومرز جن کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں, جس میں آپ اور میں شامل ہیں, اور ہم اپنی آمدنی کا زیادہ بڑا حصہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں دیتے ہیں, جو کہ
یہ ریگریسو ہے. ریگریسو کا مطلب یہ کہ یہ غریبوں سے پیسے چھین کے امیروں کو دے دیتا ہے. جی ہاں, تو ریگریسو ٹیکسز اس بجٹ کے اندر بڑھا دیے گئے ہیں. یہ ہے جی ایلیٹ کیپچر کی نشانی جو کہہ رہے تھے ختم ہوگی. ریٹیلرز پر بھی ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں, ٹریڈرز پر, تاجران وغیرہ پر, اور نج کاری کے نتیجے میں امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے اور ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا. مین وائل صرف ایک خوشخبری ہے اور اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ سیلری آف گورنمنٹ امپلائیز جو 1 سے 16 درجے کے حکومتی ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 25% اضافہ ہوا ہے. دیٹس فینٹاسٹک. ان کی پینشنوں کے اندر بھی 15% اضافہ ہوا ہے. واو. یہ جو 1 سے 16% کے گریڈ کے لوگ ہیں یہ عام ورکنگ کلاس لوگ ہیں نا, ان میں ٹیچرز وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں, کلرکس بھی عام لوگ شامل ہوتے ہیں, یہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ مزید آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, دی اپروول کیم جسٹ منٹس بیفور دا بجٹ واز پریزنٹڈ ان دی اسمبلی. یہ لکھا ہوا ہے اخبار کے اندر کہ بجٹ پاس ہو رہا تھا, اس کے چند منٹ پہلے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی گورنمنٹ سرونٹس کی ہم 1 سے 16 گریڈ کے گورنمنٹ سرونٹس کی 25% اضافہ کر دیتے ہیں, ان کی تنخواہوں میں, پینشنز میں 15% اضافہ کر دیتے ہیں. یہ جادو کیسے ہو گیا؟ اس میں بہت بڑا سبق ہے. یہ جادو ایسے ہوا کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے بدھ کے روز وہاں دیکھیں باہر دھرنا دیا, پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیا کہ ہماری تنخواہوں کے اندر اور پینشنوں کے اندر اضافہ کیا جائے. اور کیونکہ انہوں نے وہاں دھرنا دیا حکومت پریشان ہوئی, اور حکومت جب پریشان ہوئی تو انہوں نے بس منٹوں پہلے بجٹ پاس کرنے سے پہلے باہر دیکھا کہ وہ نہ بندہ اکٹھا ہوا پیا ہے, ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے. بہت امپورٹنٹ لیسن ہے یہاں پہ, بہت ہی اہم لیسن ہے. اہم لیسن یہ ہے کہ اگر غریب طبقہ اپنے آپ کو منظم کرے, اپنے آپ کو یونینائز کرے, اپنا اتحاد قائم کرے اور پھر اپنی ڈیمانڈ کو آرگنائز طریقے سے حکومت کے سامنے پیش کرے, تبھی وہ حکومت سے کچھ نہ کچھ کھینچنے میں کامیاب ہوگا. یہ جو باقی سیکٹرز ہیں سوسائٹی کے, بینکنگ سیکٹر ہے, جو ڈیفنس کا سیکٹر ہے, جو آئی پی پیز کا سیکٹر ہے, جو بیوروکریٹس ہیں, یہ بڑے ویل آرگنائزڈ ہیں, انٹرینچڈ ہیں, انہی کی حکومت ہے. منڈی بھی یہی لوگ چلاتے ہیں, مارکیٹ اکانومی بھی یہی لوگ چلاتے ہیں, حکومت بھی یہی لوگ چلاتے ہیں, وسائل انہی کے کنٹرول میں ہیں. تو یہ اپنا حصہ فوراً بجٹ میں سے نکال لیتے ہیں. کوئی نہیں نکالتا تو عام پبلک نہیں نکالتی, اس کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو یونینائز کرے, اگر وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرے, تو تبھی وہ حکومت کو مجبور کر سکتا ہے کہ ان کے بچے بھی اسکول جائیں, کہ ان کو بھی اچھی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ملیں, کہ ان کے لیے بھی بجلی, ان کے گھر میں بھی بجلی آئے تو صحیح. اس وقت تو حالات یہ ہو جائیں گے, بجلی اتنی مہنگی ہوگی, لوگ موم بتیاں جلا کے بیٹھے ہوں گے. گیس آئے, فیسلٹیز آئیں, وہ ایک انسانوں والی زندگی گزار سکیں. سرکار میں نے آپ کے سامنے پورا بجٹ رکھ دیا ہے اور ساری قصہ کہانی کھول کے رکھ دی ہے کہ ایلیٹ کیپچر مزید تیز ہو گیا ہے. حکومت کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ دعویٰ تھا کہ ہم حکومت کو چھوٹا کریں گے, حکومت پہلے سے بڑی ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے وہ بڑھ جائے گا. اور یہ سارے کا سارا پروگرام اس لیے کیا گیا ہے کہ IMF والے خوش ہو جائیں, ملک برباد ہو جائے, غریب جو ہے وہ غربت کے اندر بالکل تباہ و برباد ہو جائے, اس کی زندگی, اس کے بچے تباہ ہوں, اس سے کوئی پرواہ نہیں. بس IMF والے ہمیں اپنا قرضہ دیں اور ہمارا بجٹ, ہمارے تنخواہیں, ہمارے پاس جو پیسے آ رہے ہیں, IPPs کے پاس, سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی وغیرہ کے پاس, وہ بڑھتے رہیں. باقی ملک کے اندر کیا ہوتا ہے سانوں کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے بجٹ 2024. بہت شکریہ.